अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत, मुतल्लिक़ा वफ़ाक़ी वज़रा, सूबाई वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। 4 घंटे जारी रहने वाले इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सबकी इज्तिमाई काविशों से आहिस्ता आहिस्ता मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वफाक, सूबों, इदारों और आर्मी चीफ का इसमें बड़ा किरदार है। धरने और एहतिजाज की सियासत मुल्की मफाद में नहीं। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हमें काम से रोकने और सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाले को नताइज भुगतना होंगे। गवर्नेंस की खामियों को रोजाना शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती को लाहक हर खतरे को ख़त्म करने के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया और हुकूमत की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के इक़दामात को भरपूर हिमायत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। शुरका ने इत्तफ़ाक़ किया कि दुश्मन क़ुव्वतों से निमटने के लिए एक मुत्तहिद सियासी आवाज़ और कौमी बयानिया ज़रूरी है। एपेक्स कमेटी इजलास में बड़ा फैसला करते हुए बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों बशमूल तमाम कलदम जमातों के खिलाफ एक जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। ये तंजीमें काफ़ी अरसे से पाकिस्तान, खास तौर पर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही हैं। मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। आज ही बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका चेक पोस्ट पर ख्वारजियों के हमले में मुकाबले के दौरान 12 अहलकार शहीद हुए और 6 खारिज को हलाक किया गया। रवां साल अब तक मुल्क भर में दहशतगर्दी के 675 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें 508 आम शहरी और 600 सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार शहीद हुए। गुज़िश्ता साल ये तादाद बिल तरतीब 386 और 532 थी। अगर सिर्फ बलोचिस्तान की बात की जाए तो सूबे भर में रवां साल अब तक दहशतगर्दी के 208 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जो पिछले साल के 169 वाक़यात से 23% ज़्यादा हैं। इन वाक़यात में 272 शहरी और 239 सिक्योरिटी फोर्सेज अहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो इस साल दहशतगर्दों ने पुलिस पर 228 हमले किए हैं। 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसर शहीद हुए हैं। ऐसी सूरत हाल को दुनिया की किसी भी रियासत के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता, जबकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की बड़ी भारी जानी और माली कीमत अदा की है। मगर इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि हमारी रियासत ने 2014 के बाद दहशतगर्दी के नासूर को कुचल कर रख दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया के कई मुसलमान ममालिक के बरखिलाफ पाकिस्तानी रियासत ने दहशतगर्दों को शिकस्त देकर अमन कायम किया। मगर इस हकीकत को सामने रखना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त ऐसे वक्त में दी जब रियासती इदारों के साथ साथ सियासी जमातों की तरफ से भी भरपूर सियासी विल का मुजाहरा किया गया। अमन इस्तेहकाम से ही मशरूत होता है, जबकि आज मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस्तेहकाम की सूरत हाल सबके सामने है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आज हमें वैसा ही सियासी इस्तेहकाम और पॉलिटिकल विल क्या देखने को मिलेगी? इसी पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हम्माद गजनवी, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गवर्नेंस की खामियों को रोजाना शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं आर्मी चीफ। रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ फिर कमर कस ली। क्या पॉलिटिकल विल मुयस्सर होगी? जैगम खान साहब, इजलास में जिस तरीके से राय का इजहार किया गया, जो हकायक सामने रखे, जो फैसले किए गए, पॉलिटिकल विल इस वक्त अशद ज़रूरी है इन मामलात से निमटने के लिए। पाकिस्तान बेतहाशा नुकसान उठा रहा है दहशतगर्दी के हमलों और वाक़यात की वजह से। क्या आपके ख्याल में ये विल मुयस्सर होगी? मेरे ख्याल में होगी, और मेरी राय में पॉलिटिकल विल बहुत बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों, इन जानवरों, इन दरिंदों के खिलाफ एक कंसेंसस मौजूद है, इत्तफाक राय मौजूद है। हमें अपनी पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटजी को मज़ीद मौसर बनाना होगा, और जो बदलते हुए हालात हैं उनके साथ हम आहंग बनाना होगा। देखिए, जो दहशतगर्दी होती है ये एक लंबा मसला होता है। जैसी दहशतगर्दी हमारे यहाँ है, इसमें एस्केलेशन होती है, डी एस्केलेशन होती है, एक वेव्स की तरह। आपकी कामयाबी ये है कि जब नई वेव आए तो वो पिछली वेव से कमज़ोर होनी चाहिए, और आप पहले से ज़्यादा मौसर तौर पर उसको पीछे धकेल सकें। इस तरीके से ओवर टाइम आप उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रीमेच्योरली, वक्त से पहले मुकम्मल फतह का ऐलान नहीं करना चाहिए। कौम को तैयार रखना चाहिए कि एक लंबी जंग है और इसको हम सब ने लड़ना है, क्योंकि आप वक्त से पहले जब फतह का ऐलान कर देते हैं तो उससे फिर शकों व शुबहात भी पैदा हो जाते हैं। देखिए, हमने जो जद्दोजहद शुरू की थी
جو مؤثر کارروائیاں شروع کی تھیں وہ 2009 سے شروع کی تھیں. 2007 سے 2009 تک سوات کی وادی پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس دوران میں پاکستان میں کوئی اتفاق رائے نہیں تھا. مجھے یاد ہے سب جماعتیں یہ کہتی تھیں ان سے بات کرو، ان سے بات کرو، اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں. تو کوئی بھی اس حق میں نہیں تھا کہ آپریشن کیا جائے. لیکن بالآخر اتفاق رائے پیدا ہوا جب ان کے ساتھ بات چیت ناکام ہوئی. جو ان کو دیا گیا تھا اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، مزید ضلعوں پر قبضہ کیا، جنگ انہوں نے شروع کر دی. تو اس کے بعد آپریشن راہ راست ہوا اور سوات کو خالی کرایا گیا. نیشنل ایکشن پلان بنا، پوری قوم متحد ہوئی. اس کے بعد آپریشن ضرب عزم بھی ہوا، رد الفساد بھی ہوا. وزیرستان میں جو انہوں نے اپنی ریاستیں بنا رکھی تھیں ان سے نکال باہر کیا گیا اور ایک زبردست شکست دی گئی دہشت گردوں کو، اور افغانستان میں وہ پناہ لینے پر مجبور ہوئے. اب جو نئی ویو آئی ہے اس کے پیچھے افغانستان ایک مملکت ہے، افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے جو ان دہشت گردوں کو میسر ہے، ٹی ٹی پی کو میسر ہے. اور حقیقت یہ ہے اور ہمیں کھلم کھلا کہنا چاہیے، اس وقت ٹی ٹی پی افغانستان کی، افغان طالبان کی پراکسی بن کے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی ہے. وہ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ افغانستان پاکستان کے اندر واقع ہے. تو ایک طریقے سے یہ سیپریٹزم بھی ہے. پاکستان میں اپنے مقاصد بھی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو وہ توڑنا بھی چاہتے ہیں، پاکستان کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں. اس میں لسانیت بھی شامل ہے، اس میں فرقہ پرستی بھی شامل ہے، اس میں مذہب بھی شامل ہے. تو ایک نیا فیز ہے جو پہلے سے مشکل ہے. ہمیں نئے سرے سے نئی پالیسی پر اتفاق کرنا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہوگا، میں 4 چیزیں کوئکلی گنوا دیتا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے وہ سسٹینیبل ہے. سسٹینیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف ہم ملٹری پہ انحصار نہ کریں. ہماری سویلین آرم فورسز، ہماری پولیس اور ہمارے سویلین ادارے بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں. ٹھیک ہو گیا. ہم روٹ کازز پر نظر رکھیں. یہ دہشت گرد اس قابل نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر اپنے ساتھ ملا لیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے روٹ کازز پہ مسلسل نظر رکھنی ہے. ہمیں ریجنل کوآپریشن چاہیے تاکہ افغانستان کو ہم تنہا کر سکیں. یہ صرف ہمارا نہیں، ریجنل مسئلہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے کاؤنٹر نیریٹیوز بہت زبردست ہونے چاہیے تاکہ ان کی جو دھوکہ دہی ہے، جو غلط بیانی ہے، اس کا ہم مؤثر طور پہ مقابلہ کر سکیں. اور زیغم صاحب جو چاروں پوائنٹ دے رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں وہی بات ہے، گورننس کی خامیاں ہیں، صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں اور اپنی پولیس کو اپڈیٹ کرنے کی طرف لے کے جانا ہے جہاں پر کوئی توجہ دکھائی نہیں دیتی. افتخار صاحب، متحدہ قومی آواز اور قومی بیانیہ ضروری ہے اس پورے محنت سے نمٹنے کے لیے. کیا سیاسی عدم استحکام جیسا ہے، اور اب تو لگتا ہے سالہ سال سے ہم اسی معاملے سے گزرے، گورننس کی خامیاں دور ہو سکتی ہیں؟ کیا ایک متحدہ بیانیہ ان سب چیزوں کے ساتھ چلتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے؟ امن اور استحکام جو ہے نا یہ لازم و ملزوم ہے. اگر امن نہیں ہوگا تو استحکام نہیں ہوگا، جب استحکام نہیں ہوگا تو گورننس نہیں ہوگی. یہ بہت اہم ایشو ہے. یہ حقیقت ہے کہ جہاں پہ فوجی اپنی جانیں دے رہے ہیں یہ کام وہاں کی مقامی پولیس کا ہے کہ ان کو کاؤنٹر کرے، ان کا مقابلہ کرے. لیکن غالباً وہ تربیت دی نہیں گئی اور اس پہ توجہ نہیں دی گئی اور فوجیوں کو براہ راست ان کا مقابلہ کرنا پڑا. اب انہوں نے بھی بہت ہی خطرناک حملے کیے ہیں. جو بات زیغم کہہ رہے ہیں کہ ویوز آتی ہیں، تو جو آپ نے فیکٹس بتائے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ ویوز بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. یعنی جو واقعات آپ نے بتائے ہیں یہ تو بڑے خطرناک ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی جنگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو لوگ اس بات کو، کئی لوگ نہیں مانتے اور اس کو لسانی طور کے اوپر اور مذہبی طور کے اوپر اور کسی اور مسئلے کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، جو غلط ہے. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ ہمارے ایک اور پڑوسی ملک میں بیٹھ کے ہمارے خلاف باقاعدہ جنگ کر رہا ہے. یہ جتنے آپ نے مجھے اشاعتیں بتائی ہیں 239 ایک سال کے اندر، اور ایک سال کے اندر آپ نے کہا کہ 600 سے زیادہ، 606، یہ تو پوری جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوتا. تو یہ جو بہکا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اور ہمارے دانشور بھی خاموشی سے ان باتوں کو سن لیتے ہیں. 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں. ڈیورنڈ لائن ایک انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، جو نہیں مانتا
وہ پاکستان کا دشمن ہے، خواہ وہ سرحد کے اس پار ہے یا سرحد کے اس پار ہے۔ بالکل درست، بالکل، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ ساری کی ساری جو سازش ہے شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ ہم ہسٹوریکلی 100 سال پہلے جو معاہدہ ہوا تھا ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم فلانی جگہ تک آنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری جو غلط بات ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے کی جا رہی ہے ایک فیصلے کے بارے میں کہ وہ لوگ زبردستی ان کو شامل کیا گیا، وہ بھی ہسٹوریکلی غلط ہے، کیونکہ اس کے نیچرے جو ریاستیں تھیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق انہوں نے بہت جلدی کر لیا تھا۔ تو جس ریاست کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو زبردستی شامل کیا گیا، اس کے پاس تو رستہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو لینڈ لاکڈ ایریا تھا۔ تو دیکھیں ہسٹوریکلی ہمیں کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نوجوانوں کو صاف بتانا چاہیے، اس پہ ڈبیٹ کرنی چاہیے کھل کے ان کے ساتھ کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو واقعہ صوفی محمد، آپ حیران ہوں گے، وہ صوفی محمد ایک عام سا آدمی تھا، اور وہ جن لوگوں ساتھیوں کو لے کے سوات میں گیا، وہ توڑے دار بندوق، آپ پوچھو گی توڑے دار بندوق کی ہوتی ہے، پرانی بندوقوں کے ساتھ چلا گیا، اور اس نے ایک ایسا فساد برپا کر دیا کہ بے نظیر کو بھی کہنا پڑا کہ مجھے سوات کے اوپر پاکستان کا پرچم واپس لہرانا ہے۔ حالات سب تو خراب ہوئے۔ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ جو جن کی بات کر رہے ہیں قربانیوں کی، فوج نے بے انتہا قربانی دی اور اس تمام شر کو ختم کیا۔ اور یہ مجھے افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد ایک اور کھیل شروع ہو گئی، اچھے اور برے کے ساتھ کہا گیا بھائی جی سب ٹھیک ہے، ان کو واپس لے آئیں، یہ اچھے ہو گئے، ان کو بحال کر دیا جائے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا جائے، یہ سن آف دی سائل ہیں۔ کوئی آدمی سن آف دی سائل نہیں ہوتا جب تک وہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، اور آئین پاکستان کو تسلیم نہ کرنے والے گروہ جو ہیں یہ اکٹھے ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوان جو روز شہادت پا رہے ہیں۔ دیکھیں آج جو ڈیڈ باڈیز گئی ہیں 3 صوبوں کے نوجوان ہیں، اس میں 3 صوبوں کے، درست کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں جنگ سے گزرے ہیں، اور بالکل صحیح بات کہی گئی ہے کہ گورننس کی ناکامی ہے نا۔ بالکل درست اگر ہے۔ وہاں پہ پولیس تربیت یافتہ ہو، وہاں کی مقامی انٹیلیجنس بہت انفارمڈ ہو، تو وہ ہمارے تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ بالکل ٹھیک۔ اور افتخار صاحب بات کو آگے بڑھاؤں گے، اور ہمیں ہر مہینے، اب تو کئی سال ہو گئے، ہر مہینے ایک احتجاج کرنا ہے اسلام آباد کی طرف جا کر، اور ملک کی آدھی سیکیورٹی کی توجہ وہاں ہے کہ پرامن طور پر یہ احتجاج کنڈکٹ ہو جائے، اور اس احتجاج کی کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو اور احتجاج کی کیپٹل کو نقصان نہ دے۔ تو کہاں ہم اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہیں اور ترجیحات ہیں، یہاں سوچنے کی ضرورت ہے ہماری پولیٹیکل لاٹ کو۔ شہزاد صاحب، بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، قومی دھارے کے ساتھ جڑی بلوچ قوم پرست تنظیمیں سائیڈ لائن ہیں، ماہرنگ بلوچ جیسے لوگ اور آوازیں متنازع ہیں۔ بلوچستان میں انوار الحق کاکڑ اور سرفراز بگٹی جیسی پرو اسٹیبلشمنٹ آوازیں منظر نامے پر ہیں۔ اب بلوچ علیحدگی پسندوں کی کاروائیاں بھی تیزی سے جاری ہیں، ابھی یہ پورے بھارت کا فیکٹر بھی موجود ہے۔ اس پوری سچویشن پر کیا معروض ایک کامیاب آپریشن کی طرف ہمیں لے جائے گا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ درست۔ یہ کیوں اس طرح یہاں تک بات پہنچ گئی، اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن بہر صورت جو اس وقت حالات ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جنگ کی حالت میں ہے۔ آپ نے بیانیے کا ذکر کیا، میرا خیال ہے بیانیہ تو مستحکم ہے۔ بیانیہ یہ ہے کہ دہشت گرد گروپ جن کو کہ پاکستان نے آئینی طور پر دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ خوارج کے نام سے یا BLA BRA BRS کے نام سے، یہ سب کے سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور یہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں۔ ان کو ختم کرنا پاکستان کا اولین اس وقت ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بغیر ہم امن نہیں لا سکتے۔ اور ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے ان معاملات کے اندر، جہاں پر کہ ہم اپنے اندر الجھے رہے ہیں، اپنے سیاسی معاملات کو لے کے یا کسی اور معاملے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا کہ وہ تمام ریاست جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے آپ بات کرتے ہیں کہ 2014 میں اور 2017 میں اتنے کامیاب آپریشن کیے گئے اور سب کچھ ہوا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم واپس اس جگہ پہ پہنچ گئے؟ کیا ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے؟ وہ کیا فیصلے تھے جو کہ جنہوں نے پھر ان کو حیا دی، اس دہشت گردی کو پھر ایک موقع دیا پنپنے کا؟ یہ فیصلے غلط ہوئے۔ یہ فیصلے سیاسی فیصلے بھی تھے، یہ فوجی فیصلے بھی تھے، یہ سیاست اور فوج کا آپس کا جو کمبائن تھا اس نے یہ فیصلے کیے۔ وہ جو 5000 کے قریب یا 1500 کے قریب جتنے بھی لوگ رہا کیے گئے پاکستانی جیلوں سے، وہ سب کے سب جا کے جب ہمارے علاقوں میں انہی علاقوں میں جہاں پر وہ ایک نیوسنس تھے، جہاں پر خطرہ تھے،
टेररिस्ट थे, वहां पे जाके उनको मौका दिया गया कि आप जाके दोबारा सेटल हो जाए। लोगों को मौका दिया कि अफगानिस्तान से वापस आके अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे सेटल हो शहजाद जाए। साहब, कतई कलामी की माजरत इजाजत दीजिएगा, क्या हमने वो कमजोर फैसला क्यों किया? मतलब हम तो बहुत इतने सालों से, दहाइयों से इस दहशतगर्दी से निमट रहे हैं। आज हर नौजवान सोचेगा कि हम इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर गए, इतनी कुर्बानियां दी, तो हम फिर बैक टू जीरो क्यों हो जाते हैं? मतलब ऐसा फैसला कैसे ले लिया हमने? नालायकी, सबसे बढ़ के नालायकी। आप तारीख में जब भी देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो इस किस्म के मसाइल आते हैं, उसके अंदर एक जजमेंट का जब फैसले आप करते हैं और आप गलत फैसला करते हैं, गलत जज करते हैं चीज को, यानी इस किस्म के जो मामलात होते हैं उसके अंदर जाके गलत फैसले, गलत जजमेंट, उसका शाखसाना आज हम भुगत रहे हैं। पॉलिटिकल विल का आपने जिक्र किया, पॉलिटिकल विल है क्या? पॉलिटिकल विल ये है कि आपने स्ट्रक्चर बना दिए, आपने अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म फोर्सेस को कहा कि आप इस मेंस को यहां से फारिग करें। पॉलिटिकल विल तो एग्जिस्ट करती है, फंड की एलोकेशन है, लेजिस्लेशन है, ये तो सियासत ने कर दिया काम अपना। लेकिन कुछ और भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। सूबे मिसाल के तौर पर सूबों को चाहिए कि क्या उनकी गवर्नेंस ठीक है? अगर अली अमीन गंडापुर बजाय अपने सूबे को चलाने के, अगर उनका ध्यान इस तरफ है कि मैं बानी पीटीआई को किस तरीके से रिहा करवा सकता हूं या किस तरीके से इस्लामाबाद में ले जाके अपनी रैलियां और ये जो अपने एहतजाज कर सकता हूं, तो फिर वो अपने सूबे पे ध्यान नहीं दे पा रहे। मुझे बताइए कि बलूचिस्तान के अंदर जब शहादतें होती हैं, जब हमले होते हैं, आपने कितने गिनवा दिए? कितने एमपीएज और एमएनएज जो थे, जो बलूचिस्तान से तल्लक रखते हैं, सेनेटर्स, वो वहां पे अपने हलकों में गए और जाके उन्होंने वहां पे उनकी पजीराई की और वहां मौजूद हुए। किस तरीके से आप अपने अवाम को उठा के इसका हिस्सा बना सकते हैं? ये कहते हैं ना कि ये तमाम कौम की जंग है, ये सिर्फ एक फौज की या किसी सिविल आर्म फोर्सेस की जंग नहीं है। तमाम कौम को एक यकजा होकर करना चाहिए। क्या वहां के थानेदार अपना काम कर रहे हैं? क्या डीपीओ जो है, जब बन्नू जेल पे अटैक होता है तो वो इस्लामाबाद में पाया जाता है, वो बन्नू में क्यों नहीं है? डीसीओ किधर चले जाते हैं जब ये इस किस्म की हरकतें होती हैं? ये तमाम की तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल आर्म फोर्सेस, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी जो बाकी पैरामिलिट्री है, इन सब की जिम्मेदारी। लेकिन इन सबको यकजा होके और फिर वो फैसले जो कि मिसाल के तौर पे आपने पाटा को जब जम किया, आपने उनके माशी मामलात के ऊपर कुछ सोचा उनके बारे में? क्या उनको एडिशनल एलोकेशंस की? अगर की तो वो फिर क्यों इस्तेमाल नहीं हो पाई उस तरीके से जैसा होनी चाहिए थी? बेशक एक शोर शराबा इलाका है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये है वो गवर्नेंस के हिस्से जो कि हम नहीं दे पाते, इसलिए नर्सरियां जहां से ये लोगों को उठाते हैं और हायर करते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, वो कायम रहती हैं। इनको बंद करना पड़ेगा। दूसरी एक और चीज आपको बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की जंग नहीं है। पाकिस्तान को सफारती महाज पे भी इसको लड़ना है। पाकिस्तान को अपने बॉर्डर के शायद परे जाके भी इनको इसको लड़ना पड़े। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे अंदर जंग आ गई है, ठीक हो गया, दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम इसको साफ करते हुए बाहर की तरफ ले जाएं। मैं वेव्स के कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता। मेरी अपनी सोच है उसके बारे में। ये वेव शिफ्ट का कोई तल्लक नहीं है। ऐसे करके सफाई करके बाहर की तरफ ले जाओ, हर चीज को खत्म कर दो और खर्च किया जा सकता है। पाकिस्तानी अफवाज के पास वो कैपेसिटी भी है और वो कुव्वत भी है कि इसको किया जा सके, लेकिन फोकस की जरूरत है। आप अपने आप को सियासत में उलझा के अपनी फोकस को खराब नहीं कर सकते। वंस फॉर ऑल इससे निपटना पड़ेगा। हमाद गजनवी साहब, आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमें काम से रोकने और सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाले को नताइज भुगतना होंगे। मतलब देयर इज समथिंग कि जो प्रॉब्लम कर रही है, जो सिक्योरिटी पे फोकस जहां होना चाहिए वहां से फोकस हटता है। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। दहशतगर्दों को भी इस पैगाम का मतलब समझ में आ गया होगा कि इनफ हो गया। ये अब दूसरी साइड पर अगर हम अपने पॉलिटिकल बात कर लें, फाइनल कॉल और डू और डाई करने के ख्वाहिशमंद जो आए रोज एक नारा लगाते हैं और कैपिटल की तरफ चढ़ दौड़ते हैं, क्या वो भी इस पैगाम को समझ जाएंगे? अच्छा जी, पहली बात तो सब दोस्त मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में है। यानी इसको हम मलफूफ अल्फाज में कहते रहते हैं ज़रा सॉफ्टली, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। ये जो आदाद व शुमार आप बता रही हैं, ये पुरअमन मुल्क के तो नहीं नज़र आते और उसमें मुसलसल एक इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और जिस तरह हम यानी अब यूँ नज़र आ रहा है कि ये हाफ हार्टेड एफर्ट का काम नहीं होगा, और इसी की झलक हमें नज़र भी आ रही है। ये जो आप कोट्स बता रही हैं चीफ साहब के भी और पॉलिटिकल क़यादत के भी, वो लगता है कि अब हाफ बेक्ड इक़दामात का वक्त गुजर चुका है। यानी अज़्म इस्तेहकाम भी तो हमने सुना था कुछ दिन पहले, और खैर ये हमारी बड़ी तारीख़ है। जैसे शहजाद साहब उन्हें नालायकियाँ करार दे रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त करार दे रहे हैं। हमने यहाँ पर जो एक वो क्या कहते हैं, बतलाइए ना मुझको मेरी लग़्ज़िशों का हाल, मुझको मुझी से दस्तो गरीबा न कीजिए। हम जानते हैं ये क्या हमने किया, कितने साल
دہائیوں پہ پھیلی ہوئی جنگیں یہاں پر لڑیں. اس کے بعد جب قریب آ گئے تو ابھی دوست ذکر کر رہے تھے کہ سوات سے کیسے نکالا, لیکن اس کے آگے بھی تو کہانی چلتی ہے کہ ہم نے دوبارہ بھی تو سوات میں ہم لوگوں کو لے کر آئے, وہاں سے پھر لوگ اکٹھے ہو گئے اس علاقے کے, پھر وہ لوگ گئے اور وزیرستان میں جا کر آباد ہو گئے, پھر وزیرستان سے بھی وہ ذرا ہلے, اب بنو کی طرف وہ ساتھ ہی ہے, اور بلکہ جنوبی اضلاع جو ہیں ان کے بارے میں مسلسل ہم سن رہے ہیں, لکی مروت, ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان, وزیرستان, بنو, یہ جو علاقے ہیں. اچھا, بڑے سنجیدہ آپ کے رہنما ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ صورتحال بگڑ رہی ہے, یعنی جس کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے نا, گورننس, وہ تو آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ بھائی آپ کی تو پولیس بھی رات کو وہاں نہیں نکل سکتی اور محصور ہو جاتی ہے پولیس اسٹیشنز میں. اب آپ کے پولیس مین اغوا ہو رہے ہیں, ابھی اغوا ہوئے ہیں نا اور واپس بھی کر دیے گئے ہیں, یعنی واپسی سے بھی یوں لگ رہا ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنے ہائی ویلیوڈ ایبڈکٹیز نہیں تھے, ہم دوبارہ بھی نہیں. یعنی اس طرح کا وہاں معاملہ ہے کہ ان کو اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں لوگ. تو شام کے بعد یہ صورتحال وہاں پر ہم بڑے دن سے سن رہے تھے. اچھا, کوتاہیاں تو چھوڑیے, اب اس میں آخری کوتاہی جس کا اس سارے معاملے سے تعلق ہے, یہ جو اسپیٹ, یہ جو ویو چل رہی ہے اس وقت, گل بہادر خان بھی انہی کوتاہیوں میں شامل ہے جسے ہم گڈ طالبان کی اصطلاح ان صاحب کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی. اچھا, اب آ جائیے کہ جیسے ذکر ہوا کہ افغانستان میں یہ سارا انٹیلیجنس نیٹ ورک کی بات کی گئی, یہ ایپیکس کمیٹی میں کل جو انہوں نے کہا نا, اوپر سے لے کر نیچے تک, اور ایک تھریٹ اسیسمنٹ سیل کا ذکر کیا گیا, اس کے نیچے پھر ڈسٹرکٹ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن کمیٹیز اس کی بنیں گی. یہ سارا بالکل ٹھیک ہے, یہ ویل نیٹڈ ایک نظام پہلے تو اس میں موجود ہونا چاہیے, اور پھر اس کی ایکسٹینشن افغانستان میں, یعنی انٹیلیجنس جو ہے, ہماری انٹیلیجنس افغانستان میں زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دراصل انٹیلیجنس سے ہی پتہ لگتا ہے. اب دیکھیے نا, جب ایک دفعہ خودکش حملہ آور آپ کے درمیان آ جائے تو پھر اس کا دنیا میں کہیں کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کو تو آپ انٹیلیجنس رپورٹ سے ہی روک سکتے ہیں. تو انٹیلیجنس کا کردار ہے. ایک اور بھی بات ہوئی, میں بھی اس کا حامی ہوں, حالانکہ ہم انتہائی پرامن ہر لحاظ سے ہمارا نقطہ نظر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ محدود کارروائی جس کا ذکر ہو رہا ہے, شاید ہمیں اس حد تک بھی جانا پڑے. یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے, اب یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ہماری جانیں جا رہی ہیں, ہمارے شہداء بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہمیں اب آخری حد تک جا کر اس کا دفاع کرنا ہے. دوسری بات آپ نے کی سیاسی وحدت کے حوالے سے ملک میں, اس ساری چیز میں ایک رکاوٹ ہے کہ بلوچستان تو ہے ہی, چلیں وہاں بھی افغانستان لگتا ہے ویسے, لیکن یہاں پر ہمارے ملک میں ایک جو حکومت ہے وہ کیونکہ ایک سیاسی طور پر ان کی راہ بالکل کچھ اور ہے, اور ان کی تمام تر جو توجہ ہے وہ مرکوز ہے اپنے سیاسی عزائم کے اوپر, اور وہ اس لحاظ سے کتنا تعاون کر رہے ہیں, کتنا انہیں کرنا چاہیے, یہ ایک میرا خیال ہے سوال ہے, اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن میرا خیال ہے یہ سب لوگوں کے اکٹھے ہونے کا وقت ہے. یہ جس کی طرف اشارہ بھی آپ بتا رہے ہیں چیف صاحب نے کیا ہے, یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں ہم اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں اور احتجاج شروع کر دیں اور اپنی تمام سرکاری مشینری کو لے کر کسی اور جگہ پہ حملہ آور ہو جائیں. میرا خیال ہے اس کام سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اس وقت اس ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. سیاسی مفادات ایک طرف رکھ کر ملک کو کی ضرورت ہے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے 24 نومبر کیا فیصلہ کرنے کو ہے, احتجاج یا جشن, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں 10-10 لاکھ روپوں کے 2 مچلکوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے. فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرائل کے دوران اگر عدالت سے تعاون نہ کیا تو ضمانت کا حکم واپس ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 13 جولائی کو عدت کیس میں بری کیے جانے کے بعد اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا, جبکہ گزشتہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق خاتون اول کی اسی کیس میں ضمانت منظور کی تھی, جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. بانی پی ٹی آئی گزشتہ سال 5 اگست کو توشہ خانہ 1 کیس میں گرفتار کیے جانے کے بعد سے اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اب بانی کے وکلاء سلمان صفدر اور فیصل چوہدری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سارے مقدمات میں ضمانت ہو گئی ہے, وہ اڈیالہ جیل میں کسی اور کیس میں گرفتار نہیں. پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف مقدمات اور عدالتی فیصلوں کا بھرپور پس منظر رہا ہے. خاص حالات میں سیاستدانوں کو کسی ایک مقدمے میں سزا سنائی جاتی ہے تو حالات بدلنے پر اسی کیس میں ضمانت مل جاتی ہے. اب آج کے اس فیصلے کے حوالے سے بھی صحافتی اور قانونی حلقوں کی طرف سے مختلف طرح کی تعویلات کی جا رہی ہیں. 24 نومبر کی فائنل کال سے پہلے جس طرح علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو 2-2 گھنٹوں تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی ہے, بہن علیمہ خان کو ملاقاتوں کے بعد بانی کے پیغامات کی تشہیر کی اجازت دی جا رہی ہے. بعض صحافتی ذرائع, بڑے اخبارات اور چینلز میں مذاکرات کی خبریں اور رپورٹس دی جا رہی ہیں. ایسے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھنے والے شخص کے ذہن میں کیا کیا سوالات جنم لے سکتے ہیں.
मुज़ाकरात के लिए कल तक की मोहलत, एहतजाज को जश्न में बदल देने की बातें और PTI के रहनुमाओं की तरफ से आज के फैसले का खैर मकदम, ये सारी सूरत हाल 24 नवंबर के तनाजुर में किस जानिब जाती दिखाई दे रही है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, तोशाखाना 2 केस, बानी PTI की जमानत, रिहाई का हुक्म, गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से 2-2 घंटे तवील मुलाकातें, अलीमा को पैगामात तशहीर करने की इजाज़त, 24 नवंबर का तनाजुर, हालात किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। शहजाद साहब, मुलाकातें गुज़िश्ता रोज़ भी रही, असल में आज भी जारी रही, कोई मुमकिना निकात हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है। बानी PTI कहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़े तो फिर जश्न होगा। आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ के हैं? कहीं जल्दबाजी तो नहीं चीज़ों को असेस करने में? देखिए, जल्दबाजी तो नहीं, ये तो मराहिल है। मैं जल्दबाजी नहीं कहूँगा, ये मराहिल है। और ये मराहिल किस मंजिल पे जाके मुंतनिज होंगे ये देखना है हमें। ये फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि ये किस तरफ को जा रहे हैं। आपका सवाल भी ये है कि हालात किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि अच्छे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, अच्छी जानिब की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, एक कौम बनने के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। एक कौम जो आपस में दरमियान में बट चुकी हो, अगर उसके अंदर किसी किस्म की रिपेयर आ सके और वो अपने सही दुश्मन जो कि दहशतगर्दी इस वक्त आपका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का मसला है, उसके खिलाफ यकजान होकर उसका मुकाबला करने की आइडियत पाले और उसके मुकाबले में खड़ी हो जाए, तो उसकी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सियासी चपकलिश में अगर कमी नजर आती है तो पाकिस्तान का तो मसला ही सबसे बड़ा ये था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर ये किसी तरीके से कम हो जाती है, चाहे उसके लिए कुछ ले दे और करना पड़ता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरी की उम्मीद आ जाती है। एक ऐसी मईशत जो कि बहुत बेहतर तौर पे अपने पांव पे खड़ी हो रही है और इस वक्त आसार हैं कि बेहतरी की तरफ जा सकती है और बेहतर हो सकती है, अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात और ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ ये बेहतर हो जाएं, तो हमारी मईशत बहुत बेहतर तौर पे आगे टेक ऑफ कर सकती है। तो मुझे मईशत बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही है। सियासत के अंदर मजबूती आ रही है, सियासत मजबूत हो रही है। जब सियासतदान आपस में कोई ताल्लुक कायम करते हैं या कोई कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर उस मामले के अंदर बेहतरी आती है। यानी ये आप दूसरे की नफी मत करें, उसको खत्म मत करें, एक दूसरे की जो जगह है, जो स्पेस है, वो बना के रखें। मामलात अगर कोई इसी किस्म का कोई जुर्म होता है, उस जुर्म की एक तरीका है, प्रोसेस है। यूरोपियन यूनियन आया आपके पास, उसने कहा कि आपके कवानीन और ग्लोबल कवानीन और उन सिग्नेचर्स के नीचे जिसके तहत आपने 27 प्रोटोकॉल साइन किए GSP+ के लिए, उसके अंदर तो एक ये भी शामिल है कि आप किसी को नाहक नहीं पकड़ेंगे और इतनी देर तक नहीं रखेंगे जब तक कि उसको फौरन किसी मुकदमे में नहीं लेके आते आप। तो इस किस्म की चीजें सामने आती हैं, दुनिया भी सवाल करती है। पाकिस्तान के अंदर जो आपकी जुडिशियल फ्रेटर्निटी है वो भी सवाल करती है, तो लीगल फ्रेटर्निटी सवाल उठाती है इन चीज़ों के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वो चेहरा भी दुनिया के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ट्रेड करनी है, मईशत करनी है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे तो उसमें बेहतरियां नजर आना शुरू होती हैं। जी, जरूरी नहीं कि इमरान खान या कोई और फौरन जेल से निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मामलात अगर ठंडे की तरफ जा रहे हैं तो जश्न ज्यादा पाकिस्तान के हक में है बजाय एहतजाज के। मुझे उम्मीद है कि हम उस तरफ जा रहे होंगे। हमाद साहब, जिस आइडियलिज्म और उम्मीद की बात की कि मईशत में बेहतरी, रिपेयर, सियासत में मजबूती और एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स भी उस पॉलिटिकल स्पेस को हासिल करने वालों की तरफ से उसी तरह का रहेगा? ज्यादा रीड तो नहीं कर रहे आज के फैसले के अंदर? देखिए, हम तो खुशगुमान हैं और मुस्बत सोच रखते हैं, और कब से हम दुहाई दे रहे हैं, फरियाद बल्कि कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो अब हमें अगर ख़बर आ रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बाय द वे एक ज़रिया नहीं, ज़राए कह रहे हैं कि ये हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी पुश्तीबान तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन सियासी लोग आपस में बात कर रहे हैं और फिर सारे मिलकर, इदारे भी शामिल होकर जो भी वो आगे इसको बढ़ाएंगे। लेकिन ये अच्छी खबर है। हम तो कहते हैं कि इसमें एक लचक का इजहार, कम अज़ कम आप देखिए, ये मंजर देखिए, सिर्फ हमें नहीं मालूम अंदर क्या शराइत हैं, किन पर बात हो रही है, तफसीलात तो भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये मंजर खुशनुमा है। अभी हमने मंजर भी उस तरह नहीं देखा, लेकिन ये जो खबर आ रही है इससे भी हम मुतमईन हो जाते हैं कि चलिए कुछ आगाज़ तो हो रहा है बात का। ये आपको कंफर्म है हुकूमत से ही मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी, ठीक।
मतलब مجھے کیا کنفرم ہوگا، لیکن اس بارے میں جنہوں نے میں نے عرض مطالبہ کیا تھا حکومت سے نہیں کیا تھا نا، میں نے کہا ذرا آپ کو جی میں نے عرض کیا کہ ایک نہیں، ورنہ ایک خبر پہ تو شاید ہم بات بھی نہیں کرتے. جب مختلف لوگ اور کریڈیبل لوگ ہماری فیلڈ کے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو اس سارے معاملے سے آگاہ ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ یو ٹینڈ ٹو بلیو دیم. ٹھیک، تو یہ معاملہ جی. اچھا، یہ مذاکرات کی صورتحال تو یہ ہو گئی. اب یہ جو ہم نے دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اس کا تعلق کوئی سیاست سے تو نہیں ہے، یہ جو فیصلہ آ رہا ہے یعنی ضمانت کا فیصلہ، کیا یہ بھی جڑا ہوا ہے اور اس کو ایک یعنی ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو اگر ہم عمران خان کو الیکشن سے پہلے بڑی تیزی سے سزائیں دے سکتے ہیں تو 24 نومبر سے پہلے اگر اسے ضمانت دے دیں تو کوئی بری بات تو نہیں. بالکل بالکل. ویسے تو ہم کہیں گے کہ جی عدالتوں کا کیا نظام ہو، لیکن عدالتوں کا نظام وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور جیسے آپ نے ابتدائی میں اشارہ بھی کیا، یہ ایک طویل بحث ہے کہ کب سے یہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں، اور آدھا ملک ان کا حامی ہوتا ہے، آدھا مخالف ہوتا ہے. سیاسی فیصلے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا جب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم تو اس کو ایک اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں. اور یہ لوگوں کو دیکھیں نا، ہمارے یہاں پہ روایت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے توشہ خانہ میں وہ بالکل معصوم ہیں اور معصوم ضمانت ہے، ابھی تو چلنے ہیں ٹرائل کیس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو پکڑ لینا، ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ اس میں فرض کیجئے کہ مجرم بھی ہوں، لیکن ان کو پکڑا اس لیے جیل میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ اس کے مجرم ہیں. یہ کچھ اور معاملات ہیں، ہم سب جانتے ہیں. آخری فکرہ ایڈ کر دوں، یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے نا، یہ بھی عمران خان کی مدد کر رہی ہے. انہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ذمہ داری کے ساتھ اور معقول رویہ اختیار کرنا. کیا معقول رویے کے ساتھ فائدہ؟ بریک کے بعد جانیں گے زیغم صاحب اور افتخار صاحب سے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، آج کے عدالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے وکلاء اور رہنماؤں کی جانب سے خوشیاں اور مبارکبادوں کے بیانات رہے. حکومتی وزراء کی جانب سے مختلف رد عمل آیا. گزشتہ دن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ کسی کی ضمانت ہونی ہے تو وہ سیاسی مذاکرات سے نہیں ہو سکتی ہے، مگر آج ضمانت مل گئی ہے. آپ کے خیال میں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اس وقت کی؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اعلیٰ عدالتوں نے پہلے بھی ریلیف دی ہے، پہلے بھی عدالتیں دی ہیں، ضمانتیں دی ہیں، پہلے بھی خوشیاں منائی گئی ہیں، لیکن ان خوشیوں کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہائی کورٹ نے جو ضمانت دی ہے اس کا تعلق یہ جو مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہے کسی بھی طرح سے. یہ کہ اتفاق ہے کہ ٹائمنگ ان دونوں چیزوں کی مل گئی ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اعلیٰ عدالتیں پاکستان کی اس وقت اس طرح کی کوئی ریلیف اس وجہ سے دے رہی ہیں. اب مجھے بڑی خوشی ہوئی اپنے کولیگز کی یہ بات سن کر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہونے کا چانس ہے، بریک تھرو ہونے کا امکان ہے. فرینکلی مجھے اس وقت بریک تھرو ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگر پی ٹی آئی اس وقت پیچھے ہٹے گی تو وہ دوسری کیلکولیشنز کی وجہ سے ہٹے گی، اور اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ انہوں نے اچھی طرح سے اپنی تیاری نہیں کی تھی، ان کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، اور انہیں اب اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے غلط ٹائم پہ اس ریلی کا اعلان کیا ہے اور اس ریلی کے لیے وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہے. اور حکومت کی سائٹ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر کا ایکشن ریپلے ہوگا. وہ سمجھتے ہیں ہم پہلے سے زیادہ بہتر تیار ہیں اس کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ موسم کا ایڈوانٹیج ان کو حاصل ہے. دیکھیے اسلام آباد میں اس وقت بھی رات کو 10 ڈگری تک ٹیمپریچر گر چکا ہے. یہ کافی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ آؤٹ ڈور میں ہوں. اگر آپ کمروں میں ہوں تو بھی رضائی لینی پڑتی ہے، اور اگر آپ باہر ہوں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. اور اگر روکا جائے، جیسے یہ 24 گھنٹے تو پہلے ہی ڈیلے کرتے ہیں، سڑکوں پر ایک رات ان کی نکلوا دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی ٹف ہوگا. پہلے بھی جب 25,000 لوگ کے پی سے نکلے تھے تو اس میں سے بمشکل 1-2 ہزار لوگ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، باقی لوگ تھک کر واپس چلے گئے تھے. تو ابھی موسم اور بھی زیادہ سخت ہے. پنجاب سے آ رہے ہیں تو اور بھی زیادہ سخت ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ بس زور آزمائی چل رہی ہے. دونوں سائڈز کچھ فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں، سینگ اڑائے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے. معاملہ ٹھنڈا ٹھنڈا. افتخار صاحب، فائنل کال سے 3 دن پہلے یہ جو عمران خان کی ضمانت ہے، زیغم صاحب تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ حسن اتفاق ہے، مگر احتجاج کے جشن میں بدل جانے کا بیان 2 دن سے مستقل دیا جا رہا ہے. کل بھی دیا گیا اور آج بھی. کیا جشن کا اعلان کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ تھا یا فائنل کال کو کال آف کرنے کی طرف چلے جائیں گے وہ؟ جب مرکزی ملزم کی ضمانت ہو چکی ہو اور مرکزی ملزم باہر پھر رہا ہو تو شریک ملزم کی ضمانت ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جو غیر ملکی ممالک ہمارے ملک کے عدالتی نظام کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے
پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلا وجہ جیلوں میں رکھتے ہیں، یہ ان کے منہ پر، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ ہے. اور عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، جیسا جیغم صاحب نے بھی کہا. ہماری عدالتوں کا مذاق اڑانے کا کسی کو حق نہیں مل سکتا، بھلا ہم نے کتنے پروٹوکولز کیوں نہ کیے ہوں. ہماری عدالتوں نے فیصلہ کرنا. میری ہمیشہ میں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کل بھی اور پرسوں بھی میں عدالتی فیصلوں کا احترام کرتا ہوں اور کروں گا، اور مجھے کرنا چاہیے بطور ڈیموکریٹ. اگر میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ ایک فیصلہ ہوا ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس گورننس کا ہمیں تانا ملا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں 10-12 سال سے کس کی حکومت تھی وہاں پہ؟ اور یہ سارا کا سارا جو کام کرنا ہے، یہ صرف فوج نہیں کرنا ہوتا جا کے وہاں پہ جدوجہد کرے، کوئی سول گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی پرفارمنس نہیں ہونی چاہیے. صرف اسلام آباد کا رستہ دیکھ رہے اور خود ان جن علاقوں کے غزنوی صاحب نے تذکرہ کیا ہے، یہ وہاں کے منتخب لوگ ہیں اس علاقوں سے. اور جو یہ غزنوی صاحب بار بار نام لیے بغیر بات کر رہے تھے، تو مولانا فضل الرحمان جو 5 مہینے پہلے سے کہہ رہا تھا کہ رات کو لوگ باہر نہیں نکل سکتے، تو کس کی حکومت وہاں پہ تھی؟ کس کا کام تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی اس بات کے اوپر کان دھرے؟ اس کے ساتھ ملاقاتیں تو بڑی کرتے رہے کہ ہم ٹی وی کیمروں کے سامنے. مولانا فضل الرحمان نے 5 مہینے پہلے ہمارے ساتھ ایک ملاقات میں کہا تھا کہ رات کو 8 بجے کے بعد وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ وہاں کی حکومت کے ہاتھ میں نہیں. تو پھر حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ بالکل عدلیہ جو فیصلہ کرے گی میں تو تسلیم کروں گا، کیونکہ آئی بلیو ان دی کانسٹیٹیوشن، آئی بلیو ان دی سپرمیسی آف لا، آئی بلیو اچھی عدالتیں ہیں، بری عدالتیں ہیں، کیسی بھی ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا، جب مرکزی ملزم جو ہے اس کو آپ چھٹی دے دیتے ہیں، وہ جا کے سیاسی فیصلے کراتا ہے یا کرتا ہے، تو عمران خان تو اس میں شریک ملزم ٹھیک ہو گیا. جی آپ چاروں کا بہت شکریہ. آج اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.